وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی MDIMF کرسٹلین جورجیوا سے ملاقات، اقتصادی مسائل، پالیسی ترجیحات اور اصلاحاتی ایجنڈے پر گفتگو، ٹیکس نیٹ بڑھانے، نجکاری اور نجی شعبے کو سہولتوں کی فراہمی سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے واشنگٹن میں نائب امریکی وزیر خارجہ ڈونلڈ لو بھی ملے۔ تعلقات کو مضبوط بنانے، متبادل توانائی کے حصول، زراعت، موسمیاتی تبدیلی اور ٹیک انڈسٹری سے متعلق امور زیر غور آئے۔ فریقین نے اقتصادی شراکت داری کو بڑھانے پر زور دیا۔ امریکی وفد کو اصلاحاتی ایجنڈے سے بھی آگاہ کیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ نے غیر مؤثر اور زائد المعیار شناختی کارڈز پر موبائل سمز کو بند کرنے کا حکم دے دیا۔ نادرا ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس کی صدارت کی۔ پنجاب کے ماڈل تھانوں کے طرز کی پر ملک بھر میں نادرا آفس بنانے کی ہدایت کر دی۔ کہا ماڈل نادرا آفس سے سروس ڈیلیوری میں بہتری، عوام کو سہولت ملے گی۔ ڈیتھ سرٹیفکیٹ کی فیس ختم کی جا رہی ہے۔ شہریوں کے ڈیٹا کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے۔ موبائل پلیٹ فارمز پر مزید سہولتیں فراہم کی جائیں۔ بلوچستان میں بارش کے نئے اسپیل نے تباہی مچا دی۔ گوادر پھر ڈوب گیا۔ گلی محلوں میں 2 سے 3 فیٹ پانی جمع۔ نظام زندگی درہم برہم۔ تعلیمی سرگرمیاں بھی معطل۔ پاک ایران ساحلی پٹی میں سینکڑوں دیہات زیر آب۔ رابطہ سڑکیں بہہ گئیں، کئی پلوں کو نقصان پہنچا۔ نوشکی، چمن، مستونگ میں وقفے سے بارش۔ ندی نالوں میں طغیانی۔ فصلیں اور باغات تہس نہس ہو گئے۔ مکران کوسٹل ہائی وے پر ٹریفک معطل۔ حالیہ بارشوں سے 45 سے زائد کچے مکانات کو نقصان پہنچا۔ 8 افراد جاں بحق، 9 زخمی ہوئے۔ کراچی میں بوندا باندی، محکمہ موسمیات کی آج اور کل بارش کی پیش گوئی۔ پاکستان آئندہ مالی سال 24 ارب ڈالر کے بیرونی قرضے ادا کرے گا۔ زر مبادلہ کے ذخائر اور روپیہ مستحکم ہے۔ حالیہ اقدامات سے GDP 4% تک جا سکتی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا بلومبرگ کو انٹرویو۔ کہا زراعت، IT اور صنعتوں کو فروغ دینے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ IMF سے مذاکرات کے بعد روپے کو مزید استحکام ملے گا۔ IMF کی ٹیم نئے قرض پروگرام پر مذاکرات کے لیے مئی میں پاکستان آئے گی۔ نئے پروگرام کو جون یا جولائی تک حتمی شکل دی جائے گی۔ نئے پروگرام کے لیے ٹیکس کو بڑھانا، توانائی کے شعبے اور بیرونی قرضوں میں پائیداری لانا ہوگی۔ حکومت کا بنیادی کام مہنگائی اور کم شرح نمو پر قابو پانا ہوگا۔ بحالی کی درخواست ہماری اسٹیٹ کونسل کی کانسنٹ کے ساتھ منظور کر لی گئی ہے اور عدالت نے اس کو مین کیس کو جو بشرا عمران خان صدر کی جیل اڈیالہ جیل منتقلی کی درخواست ہے اس کو سماعت کے لیے پیر والے دن کے لیے فکس کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بشرا بی بی کی بنی گالہ سے اڈیالہ جیل منتقلی کی درخواست بحال کر دی۔ مرکزی کیس پیر کو سماعت کے لیے مقرر۔ عدالت نے کہا سب جیل کے لوازمات کیا ہیں، آئندہ سماعت پر اس کی معاونت کی جائے۔ گزشتہ سماعت پر عدالت نے عدم پیروی پر درخواست خارج کر دی تھی۔ یہ جتنی بھی پیشیاں ہیں یہ فرضی مقدمات ہیں، یہ جعلی FIR ہیں ساری کی ساری، جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان کو اور پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے اس کو علیحدہ رکھا جائے لوگوں سے۔ فیصل آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت میں 9 مئی کے مقدمات کی سماعت۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور سینیٹر شبلی فراز وکلا کے ہمراہ پیش۔ ڈیوٹی جج جاوید حسن کا 11 مئی کو دوبارہ پیش ہونے کا حکم۔ بابر اعوان کہتے ہیں تمام FIRs فرضی اور جعلی بنائی گئی ہیں۔ مقدمات کا مقصد بانی PTI اور قیادت کو عوام سے دور رکھنا ہے۔ ہم تحریری طور پر شامل تفتیش ہو چکے ہیں۔ جو بھی اس ساری کاوش کے خلاف بات کرتا ہے وہ پاکستان کا دشمن ہے۔ وہ اپنے سیاسی مفاد کو، اپنی انا کو ترجیح دیتا ہے پاکستان کے مفاد کے اوپر۔ قابل مذمت ہے، قابل افسوس ہے۔ 9 مئی کے حملے کرنے والے آج بھی ملکی مفاد پہ حملہ آور ہیں۔ 9 مئی کو حملہ کرنے والے آج بھی ملکی مفاد پر حملہ آور ہیں۔
پی ٹی آئی نے پہلے ملکی مفاد کے خلاف بیان دیا، پھر لا تعلقی کا اظہار کر دیا۔ یو ٹرن لینا ان کا پرانا طریقہ کار ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں آپ ہم پر تنقید کریں لیکن پاکستان پر تنقید ناقابل برداشت ہے۔ اپنی سیاست اور مفاد کو ملک پر ترجیح دینا افسوسناک اور قابل مذمت ہے۔ ہم اپنے دوست ممالک سے روابط بڑھائیں گے، پاکستان انشاءاللہ ترقی کرے گا۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج شام 4 بجے ہوگا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری خطاب کریں گے۔ مسلح افواج کے سربراہان، غیر ملکی سفیر، گورنرز، وزرائے اعلیٰ کو شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنماؤں نے ٹویٹر سے پابندی اٹھانے کا مطالبہ کر دیا۔ خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں نگراں دور کی اس پابندی کا کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، جگ ہسائی سے بچا جائے، سیاست کا مقابلہ صرف سیاست سے ہوگا۔ جاوید عباسی اپنی ہی حکومت پر برس پڑے، کہا پابندیاں وہاں ہوتی ہے جہاں جمہوریت نہ ہو، آمریت ہو۔ کیا ہم ماچس کی فیکٹریاں اس لیے بند کر دیں کیونکہ اس سے آگ لگتی ہے؟ ہم سچائی سے ڈرتے ہیں، سامنے نہیں آنے دیتے۔ حکومت اظہار رائے پر پابندیاں لگا کر سب سے بڑا ظلم کر رہی ہے۔ نواز، زرداری، بانی پی ٹی آئی اور دیگر ساتھ بیٹھیں، مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ مسائل کے حل کے لیے تمام سیاسی قیادت کو بیٹھ کر بات کرنا ہوگی۔ نواز شریف اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، اصل مسئلہ بانی پی ٹی آئی کا ہے، وہ تیار نہیں ہوتے۔ لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کہتے ہیں پہلے آگے چلیں پھر ماضی کا حساب کریں، سب سے پہلے عوام کا مستقبل محفوظ کریں۔ فیض آباد دھرنے پر ٹروتھ کمیشن بنا لیں، حقیقت سامنے آ جائے گی۔ روٹی سستی کر کے اور سڑکیں بنا کر کوئی احسان نہیں کر رہے، لیکن سیاست کا جواب سیاست سے ہی دینا ہوگا۔ پاک فوج میں خود احتسابی کا عمل۔ افواج پاکستان نے ٹاپ سٹی معاملے پر سنگین الزامات پر انکوائری کمیٹی بنا دی۔ میجر جنرل کی سربراہی میں انکوائری کمیٹی فیض حمید کے خلاف الزامات کی تحقیقات کرے گی۔ فیض حمید پر ٹاپ سٹی سوسائٹی سے متعلق اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام ہے۔ کمیٹی الزامات کا جائزہ لے کر رپورٹ مرتب کرے گی۔ کمیٹی الزامات ثابت ہونے پر سابق ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف سفارشات پیش کرے گی۔ انکوائری کمیٹی اعلیٰ عدلیہ اور وزارت دفاع کے احکامات کی روشنی میں قائم کی گئی۔ ٹاپ سٹی سوسائٹی کیس کی اعلیٰ عدلیہ بھی سماعت کر چکی ہے۔ پاکستان نے دہشت گردوں کے ہاتھوں بہت نقصان اٹھایا، دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کا کہنا ہے انسداد دہشت گردی کے لیے پاکستانی رہنماؤں کے ساتھ رابطے میں ہیں، چاہتے ہیں افغانستان دوبارہ کبھی دہشت گردوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ نہ بنے۔ پنجاب حکومت کا روٹی سستی کرنے کا مشن۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں ضلع انتظامیہ کی کارروائیاں جاری، درجنوں تنور سیل، سامان ضبط، مقدمات درج کر لیے گئے۔ نان بھائیوں کی چھاپوں اور گرفتاریوں کے خلاف شٹر ڈاؤن ہڑتال، مختلف علاقوں میں تنور بند کر دیے۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں پولٹری ٹریڈرز کی بھی ہڑتال۔ صدر ایسوسی ایشن کا کہنا ہے مہنگی مرغی خرید کر سستی فروخت کرنا ممکن نہیں۔ سیالکوٹ کے علاقے رندھیر موڑ پر 60 ڈاکوؤں نے ناکہ لگا کر متعدد گاڑیوں کو لوٹ لیا۔ 5 روز قبل ہونے والی واردات کی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ ترجمان پولیس کا کہنا ہے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا، جلد گرفتار کر لیں گے۔ چنیوٹ میں ٹک ٹاکرز کی ٹرین کے ٹریک پر بھاگتے اور جان بچانے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ بعض ٹک ٹاکرز نے پل پر موجود پلرز پر چھلانگیں لگا کر جان بچائی۔ دریا چناب پر موجود ریلوے پل پر تصویر بنانے اور داخلے پر پابندی بھی عائد ہے۔ ماری پیٹرولیم کمپنی لمیٹڈ نے ماری غازب سندھ میں گیس دریافت کر لی۔ اعلامیہ کے مطابق ماری پیٹرولیم نے 1483 میٹر کھدائی کے بعد گیس دریافت کی۔ کنویں سے پوسٹڈ گیس بقا بہاؤ یومیہ 10.5 MMCFD تک ہوگا۔ غزہ میں اسرائیلی فورسز کی جارحیت برقرار، رفح میں بمباری میں خواتین اور بچے سمیت 7 فلسطینی شہید۔ انروا کے اسکول پر اسرائیلی فورسز نے بم برسائے، 2 بچوں سمیت 4 فلسطینی شہید۔
انروا چیف فلپ لازرینی نے سلامتی کونسل میں اسرائیلی جارحیت کا پردہ چاک کر دیا. کہا غزہ ناقابل شناخت ہو گیا ہے, غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے. اقوام متحدہ کی غزہ کے لیے $2.8 ارب کی فوری فنڈنگ کی اپیل. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں فلسطین کو مکمل ریاست کی رکنیت دینے کی درخواست پر ووٹنگ کل ہوگی. چین نے فلسطین کی رکنیت کی حمایت کر دی. چینی وزیر خارجہ کا کہنا ہے غزہ میں غیر مشروط جنگ بندی ہونی چاہیے. امریکہ کا کہنا ہے کہ آزاد فلسطینی ریاست کا قیام اقوام متحدہ میں نہیں بلکہ فریقین کے درمیان براہ راست مذاکرات کے ذریعے ہونا چاہیے. ایران میں فوج کے قومی دن پر پریڈ، میزائل، ٹینک اور جنگی طیاروں کی نمائش، عسکری طاقت کا بھرپور مظاہرہ. پریڈ سے خطاب میں صدر ابراہیم رئیسی نے کہا آج ہماری مضبوط دفاعی طاقت سے ایران کے خلاف فوجی کارروائی کا آپشن بند ہو گیا. ایران کے حملوں سے صہیونی حکومت کی بنیادیں ہل گئیں. پاکستان ویمنز اور ویسٹ انڈیز کی ٹیمیں پہلے ون ڈے میں کراچی میں مد مقابل. مہمان ٹیم کی بیٹنگ جاری. سیریز ICC ویمن چیمپئن شپ کا حصہ ہے. سیریز کے تمام میچ دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست.